بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ممتاز سیاستدانوں کے خیال میں کورونا دراصل ایک حیاتیاتی ہتھیار ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے بھی اس کو یہی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب اس نظریے کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے کہ کورونا چین سے پھیلا۔ امریکہ میں وبائی امراض پر قابو پانے کے مرکزی ڈی سی کے ڈائریکٹر رابرٹ ریڈ فیلڈ نے ایوان نمائندگان میں سماعت کے دوران اعتراف کیا کہ امریکہ میں جزیرہ ہوائی کی سیر کر کے آنے والے جاپانی جوڑے میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔ قابل غور پہلو یہ ہے کہ 21 فروری کو جاپان کے آساہی ٹیلی ویژن میں جب اس امر پر شک کا اظہار کیا گیا کہ امریکہ میں مریضوں کو تشخیص کیا گیا تھا تو سی ڈی سی کے ڈائریکٹر رابرٹ ریڈ فیلڈ نے پہلے سختی سے اس دعوے کو مسترد کیا۔ بعد ازاں 20 دن کے بعد ڈائریکٹر نے اس کو تسلیم کر لیا۔ چین پہلے ہی حیاتیاتی کے اس مفروضے پر اپنے تحفظات کا باقاعدہ اظہار کر چکا ہے کہ اس بیماری کے وائرس چین میں آنے میں امریکہ ملوث ہے۔ لیکن حیران کن پہلو یہ ہے کہ چائنا میں کورونا منظر عام پر آنے سے قبل ہی امریکہ میں یہ کورونا موجود تھا۔ اس پہلو کو سامنے لایا گیا کہ امریکہ میں فلو سیزن ستمبر 2019 سے شروع ہوا۔ اکتوبر میں امریکی اہلکار کھلاڑی ملٹری گیمز میں شرکت کے لیے ووہان آئے، جس کے دوران دیگر غیر ملکی کھلاڑی بیرون ملک سے آئی ہوئی وبائی بیماری کا شکار ہوئے۔ دسمبر میں ووہان میں کورونا کا پہلا کیس سامنے آیا۔ حیرانگی والی ایک اور بھی بات ہے کہ وبائی امراض پر تحقیق کرنے والا خفیہ ترین طبی ادارہ امریکہ میں بند کر دیا گیا۔ تائیوان علاقے میں کچھ سائنسدانوں نے چین، ایران، اٹلی میں کورونا کے ڈی این اے کے بارے میں تحقیق کی، جس سے ظاہر ہوا کہ ایران اور اٹلی میں پھیلنے والے کورونا کا ڈی این اے چائنا میں پھیلنے والے کورونا سے مختلف تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کورونا کا منبع چائنا میں نہیں تھا۔ کورونا کے انفیکشن سے متاثرہ افراد اور اموات میں اضافہ اور اس سے مفلوج روزمرہ زندگی قیاس آرائیوں کے پھیلنے کا باعث بن رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام قیاس آرائیوں کے بعد اب اس مطالبے پر زور دیا جا رہا ہے کہ عالمی ادارے اس امر کی تحقیق کریں کہ کورونا سب سے پہلے کس ملک میں منظر عام پر آیا۔ یہ امر بھی غور طلب ہے کہ کورونا سے شدید متاثرہ ممالک میں کورونا کا ڈی این اے مختلف کیوں ہے۔ کیا ان قیاس آرائیوں کے بنیادی مقاصد میں چائنا کی معیشت کو نقصان پہنچانا تھا، جو اس وقت دنیا کی دوسری بڑی معاشی قوت ہے، یا پھر ایک ایسی عالمی حکمت عملی تیار کی گئی جس کے تحت کورونا کے خوف سے معاشی کمزور ممالک کی اقتصادیات کو مزید ابتر کرنا مقصود تھا؟ یہ امر تو طے ہے کہ ترقی یافتہ ممالک مالی نقصانات پر جلد قابو پا لیں گے، تاہم ترقی پذیر ممالک جو اپنے معاشی دشواریوں کو دور کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے، انہیں بدترین معاشی حالات کا سامنا ہوگا، جیسا کہ پاکستان۔ اور ایسا کرنے میں پورا فائدہ عالمی مالیاتی اداروں کو ملے گا، جو من پسند شرائط پر قرضوں میں جگڑے ممالک کو اپنی کالونی بنا سکتے ہیں۔ حیاتیاتی یا جراثیمی ہتھیار زمانہ قدیم سے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں دشمن کے پانی کو زہریلے مادوں سے آلودہ کرنا اور ایسے پودے ڈالنا کہ پینے والے بیمار ہو جائیں یا ہلاک ہو جائیں، یا اس کے علاوہ طاعون کے مریضوں کی باڈیز کو دشمن کے علاقے میں پہنچانا۔ 1710 میں روس نے سویڈن کے ساتھ جنگ میں ایسا کیا تھا۔ امریکہ میں بھی یورپ نے بیماریاں پھیلائیں جن سے لاکھوں کی تعداد میں امریکی قدیمی باشندے ہلاک ہوئے تھے۔ 1756 سے 1763 میں فرانسیسیوں نے امریکہ میں ایسے کمبل تقسیم کیے جن میں خسرہ کے جراثیم موجود تھے، یعنی انہیں ایسے لوگوں نے استعمال کیا تھا جن کو خسرہ تھا۔ ایسے ہی کمبل 1834 میں فرانسسکو میں تقسیم کیے اور کئی مقامات پر فروخت بھی کیے۔ ایسے ہی نقطۂ نظر سے 20ویں صدی میں امریکہ نے باقاعدہ کئی جراثیم ایجاد کیے، جس میں سرد جنگ کے دوران امریکہ اور روس نے اس میدان میں بہت تحقیق کی اور متعدد جراثیم اور ان کے توڑ تیار کیے۔ کوریا کی لڑائی 1950 کے دوران امریکہ نے ان کو استعمال بھی کیا، لیکن امریکہ نے ہمیشہ ایسے الزامات سے انکار کیا ہے۔ ستمبر 2001 میں امریکہ خود اس کا شکار ہونے لگا تھا، جب امریکی کانگریس اور دوسرے مشہور لوگ اور دفاتر کو ایسے خطوط ملے جس میں انتھراکس کے جراثیم پاؤڈر کی شکل میں موجود تھا۔ ایڈز کے بارے میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ امریکہ نے اپنی ایک تجربہ گاہ میں تیار کیے تھے۔
یہ صرف ایک مفروضہ نہیں بلکہ امریکہ اور مغربی دنیا کے بے شمار لوگ اس کے قائل ہیں اور اس سلسلے میں ان کی تحقیق بھی موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کے اصل اسباب کو دنیا کے سامنے لایا جائے تاکہ انسانیت کے خلاف کسی بھی کوشش کو بے نقاب کیا جا سکے یا کورونا کے بارے میں ابہام اور بے یقینی کو دور کیا جا سکے۔ بایولوجیکل لڑائی کی ایک ایسی قسم ہے جس میں براہ راست کوئی طاقت دوسری طاقت سے پنجہ آزمائی نہیں کرتی، اور نہ ہی اس لڑائی کے لیے ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی ملک کی سرحد پر فوجیں اتارنا پڑتی ہیں، بلکہ یہ ایک خاموش لڑائی ہے جو خاموشی سے لڑی جاتی ہے اور پھر بیٹھ کر تماشا دیکھا جاتا ہے۔ یہ لڑائی عام لڑائیوں سے زیادہ مہلک ثابت ہوتی ہے کیونکہ دوسری لڑائیوں میں مد مقابل قوتیں کمزور ہی صحیح کسی نہ کسی طرح اپنا دفاع کرتی ہیں، لیکن اس لڑائی میں قومیں مٹ جاتی ہیں، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، ترقی کی دوڑ میں کئی سو سال پیچھے چلی جاتی ہیں۔ یعنی یہ انسانی زوال کی لڑائی ہوتی ہے جو انسانوں کو ہر طرح سے مفلوج بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کی زد میں آنے والے ممالک خود سمیت پوری دنیا سے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ طبی عمل کے ذریعے اس وائرس کو ٹارگٹ ملک کے کسی فرد یا شہر قوم میں منتقل کیا جاتا ہے اور اس کی تیاری کے دوران اس ملک کی ساخت، آب و ہوا، جغرافیہ کا بھی قریب سے مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ وہاں پر پائے جانے والے انسانوں کی جینز کا بھی گہرا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اس کے پھیلاؤ کی رفتار کو بھی جانچا جاتا ہے۔ کورونا کے حوالے سے امریکہ میں 1995 میں بننے والی فلم بریک آؤٹ بھی اسی کی عکاس ہے۔ فلم میں بھی دکھایا گیا ہے کہ وائرس چین سے پھیلتا ہے اور اس کی وجہ جانور ہے، لیکن فلم کے اصل حقائق جب سامنے آتے ہیں تو یہ لیبارٹری میں تیار کیا جاتا ہے اور انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو، ایسی چیزیں بنانے والے ممالک میں اسرائیل، امریکہ، روس، فرانس، جرمنی اور چائنا سر فہرست ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔